ملاؤں کی طرح تھے بنو امیہ کے سامنے، اور جو اس طرح کہا ہے کہ وہ آدھی حدیثیں گول کر لے گئے۔ توبہ توبہ، میں کہتا ہوں سید سلمان ندوی صاحب، آپ نے کتنے ریال گول کر لے گئے، کتنے کویت کے دینار گول کر لے گئے، کتنے دبئی کے دینار گول کر لے گئے، کتنے ملیشیا کے رنگٹ یا وینکٹ گول کر لے گئے، کتنے بحرین کے دینار آپ گول کر لے گئے، یہ آپ جانتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو، ان کے وقار اور احترام کو آپ نے صرف اکیلے ہی گول نہیں کیا، بلکہ بباغ دہل 4x4 کے روم میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ پلانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ ابو ہریرہ کی عزت کو گول کر لو، مغیرہ بن شعبہ کی عزت کو گول کر لو، اور صحابہ کرام کے مقام و رتبے کو ہڑپ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ صحابہ کرام کے مقام کو پہچان جائیں اور اپنے عقیدے کو، اپنے فکر کو، اپنے عبادات کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو ان روایتوں کے مطابق نہ کر لیں، کہیں جو روایتیں صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ ہے، اس خطرے سے کہ تمہارا تقلید مخدوش ہو جائے گا، تمہاری فکر اور تمہاری ریت پر بنائی ہوئی بدعقیدگی کا محل چکنا چور ہو جائے گا۔ اس خطرے سے تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا آدھی حدیثیں گول کر گئی۔ سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، یا تو کہو یہ روایت صحیح نہیں ہے اتنی ہمت؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2540، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کا مقام، صحابہ کی حیثیت، صحابہ کرام کے قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کا اندازہ یقیناً ایمان والا ہی کر پائے گا، توحید والا ہی کر پائے گا، کتاب و سنت کا پیروکار ہی کہہ پائے گا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، ہمارے رسول اکرم لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کرام کو اول فول نہ کہو، بازاری لفظ نہ استعمال کرو، سب و ستم سے کام نہ لو، گالی گلوچ نہ دو، برا بھلا نہ کہو، نہ زبان سے صراحت کے ساتھ، نہ اشارہ اور کنایا میں، نہ آنکھوں کی کنکھیوں سے، نہ قلم کے طنزیہ نوک سے۔ لا تسبوا اصحابی، یہ سب و ستم اول فول، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ گالی دھتری کی تیری ماں کا تیری بہن کا، یہی گالی نہیں ہے، معمولی بھی تنقیص کرنا صحابہ کرام کے بارے میں، معمولی بھی تنقیصی تحقیری جملے اپنے منہ سے نکالنا، اپنے پرچوں میں لکھنا، اپنی تحریروں میں لکھنا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں معمولی بھی تحقیر یا اس طرح کی چیزیں اپنے دلوں کے اندر رکھنا اس حدیث میں آ رہا۔ لا تسبوا صحابی، تم ہمارے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، سنیے جملہ، اللہ کے رسول قسم کھا کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے روکتے ہوئے صحابہ کرام کا مقام اور رتبہ بتلا رہے ہیں۔ فوالذی نفسی بیدہ، جس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے آج کوئی شخص احد کے بڑے بھاری پہاڑ کے مانند اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے، پہاڑ کے مانند اوریجنل سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو صحابہ کرام نے جو سیر سوا سیر یا اس کا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس کے مقام اور رتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قربان جائیے اس حدیث پر۔ سید سلیمان ندوی صاحب، ذرا آپ تو بھائی اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہیں، ذرا آپ
ذرا آپ اس حدیث کی تشریح کر دیجئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درباری ملا کہا ہے، جو گول کر گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں گالی دے رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ان کی تحقیر کر رہے ہو؟ لاکھ کر لو، شیعوں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملے گا وہی تو گمراہی۔ ایران کے ایئرپورٹ سے چند سکے ملیں گے، چند واہ واہی ملے گی، اور تمہاری گنتی اگر تم اپنے اس وتیرے پہ باقی رہے تو تمہاری گنتی کافروں میں سے ہوگی، زندیقوں میں سے ہوگی۔ اور جس طرح ایک سلمان بدنام زمانہ ہی نہیں، اللہ کے ہاں کڑے عقاب کا مستحق ہوگا سلمان رشدی، ایسے ہی اے سلمان ندوی، اگر تم اپنے منہج سے باز نہ آئے، اہل توحید پر گلے پھاڑنے سے، صحابہ کرام کے خلاف لکھنے سے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے خلاف چیمی گوئی یا تحقیرانہ انداز اختیار، تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، سوچ لو، جو حشر سلمان ندوی کا دنیا میں ہے، سلمان رشدی کا دنیا میں ہے، اور جو آخرت میں ہوگا آپ جانتے ہو۔ سامعین کرام، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، علماء کرام نے فرمایا صحابہ کو برا بھلا کہنا اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا ہے، اور صحابہ اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کی رسوائی کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، دل کو اپنے ان کے بارے میں اپنے دل کو تنگ رکھنا، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے والا اللہ کو برا بھلا کہنے والا ہے، اللہ کو گالی دینے والا ہے۔ کیا آپ رافضیوں، ناسخبیوں، شیعوں کے عقیدے اور عمل سے راضی ہو؟ نہیں، کیونکہ ان کے اندر جہاں خرابیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی خرابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اور صحابیات کو اور ازواج مطہرات کو گالی گلوچ دینا، ان کو کافی سمجھنا۔ تو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذرا سن لیجئے، اگر وقت ہوگا تو میں آگے بیان کرنا ہوں، نہ خاموش۔ اور یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک کتاب کشف الخفا کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا تو اپنے بندوں میں، سارے بندوں میں، قیامت تک آنے والے سارے بندوں میں سب سے بہتر دل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا، ان کو اپنے لیے چن لیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ آخری رسول اور نبی اور پیغمبر قیامت تک کے لوگوں کے لیے بنا کر کے بھیجا۔ سارے لوگوں میں، سارے انسانوں میں، سارے جناتوں میں، ابلیس اور آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، سارے لوگوں کو علام الغیوب جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، سب سے پیارا دل، سب سے بہتر دل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا اور آپ کو آخری رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بندوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہتر دل، سب سے بہتر دل، سب سے اچھا دل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو پایا۔ سارے لوگوں میں یہ عموم ہے، چاہے وہ موسیٰ پہ ایمان لانے والے ہوں، یا عیسیٰ پہ ایمان لانے والے ہوں، یا ابراہیم پر ایمان لانے، اللہ کے رسول کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا پایا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنایا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا رقبہ، کتنا بڑا مقام اور رتبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ذرا سنیے، جو شخص کوئی راہ اپنانا چاہے، اگر کوئی شخص کوئی راہ اپنانا چاہے تو وہ صحابہ کرام، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنائے، کیونکہ اس امت کے سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، صحابہ کرام کے سب سے صاف دل، نیک دل صحابہ کرام کا ہے۔ سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ سب سے کم تکلف کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی اور اپنے نبی کا دوست بنایا۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے دین کو تقویت ملی اور بعد والوں تک دین منتقل ہوا، نقل کیا گیا اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کو اپناؤ، وہ اصحاب محمد ہیں، وہ محمد کے ساتھی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور وہی ہدایت اور صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ اہل سنت والجماعت جو صحیح اہل سنت والجماعت ہیں، اور وہ فرقہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کو بلا بھلا کہنا، اول فول کہنا، طنز و تعریض کرنا، تحقیر و بے عزتی کرنا، چاہے قلم کے ذریعہ، چاہے زبان کے ذریعہ، چاہے اشارہ کنایہ میں، چاہے